کے ساتھ کہ جو اس کے لیے وہاں پر مقدر تھی اور وہ روح لا کر اس میں ڈال دی گئی۔ یہ صرف ایک فقہی مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلو بھی اس سے نکل سکتا ہے جو لوگ بھی استدلال کرنا چاہیں۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے اسے 4 چیزوں کے لکھ دینے کا۔ یعنی فرشتہ جو ہے، یہاں یؤمرو کا جو چیز ہے وہ فرشتہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے، فرشتہ ہی مراد ہے، وہ لکھ دیتا ہے بکتب رزقہ۔ اب یہاں پر شاید اس کتاب میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں، فیکتبو شاید لکھا ہوا ہے، لیکن اصل جو ہے متن بکتب رزقہ، لیکن یہ کہ لفظی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے فیکتبو رزقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو جہاں تک کہ گرامر کے حوالے سے الفاظ وہی رہیں گے لیکن زیر زبر سے وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بے کتب رزق ہی، اس لیے کہ یہ جو متن میرے پاس ہے یہ بہت صحیح ہے اور بہت عمدہ لکھا گیا ہے۔ اس میں ہے بے کتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی و شقی اور سعید، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا رزق، اس سے کیا کچھ ملنا ہے اس دنیا کے اندر، کیا کچھ مقدر ہے اس کے لیے، کیا کچھ طے کر دیا گیا ہے، کیا چیز اس کو ملنی ہے، وہ اجل ہی، اور اس کی عمر، وقت معین کب تک کے لیے اس کو مہلت ہے اس دنیا میں رہنے کی، وعمل ہی، اس کا عمل بھی، وہ کیا کمائے گا، کیا اس کے اعمال ہوں گے، کیا اس کا کردار ہوگا، وشقی اور سعید، اور یہ بھی کہ آیا وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، سعید ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہاں بڑا ٹیڑھا مسئلہ آ گیا، اور وہ اب آ گیا جبر و قدر کا مسئلہ کہ اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہر انسان جو ہے مجبور ہے، اور ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے جو کچھ اس کے لیے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہی کام کر رہا ہے، تو اب کیسا ثواب اور کیسا عذاب، بدلہ کس کا، سزا کس کی، یہ چیز تو لکھ دی گئی۔ تو یہ جو ایک فلسفے کا بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا ٹیڑھا مسئلہ، جبر و قدر، آیا انسان قادر ہے جو چاہے کرے، یا مجبور ہے کہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے کر دیا گیا ہے۔ منطقی طور پر قادر ہے تو مستوجب جزا و سزا ہے، پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے، صحیح کام کیا تو اسے جزا ملے، برا کام کیا تو سزا ملے۔ اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا و سزا کا سوال نہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں، ہم کو اعظم بدنام کیا، ہم کو عبث بدنام کیا۔ اب یہ جو ہے مجبوری، اور یہ شاعری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے، فلسفے کا اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف رجحان غالب، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ جو ہے علم کلام کا، فلسفے کا مشکل ترین موضوع ہے، مسئلہ جبر و قدر۔ پہلی بات تو اس کے سبب میں یہ جان لیجئے، مسئلہ جبر و قدر پر چونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے، بالقدر خیر ہی و شر ہی، یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھ چکے ہیں، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تم ایمان رکھو قدر پر، تقدیر پر، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی۔ تو یہ چونکہ آرٹیکل آف فیتھ میں سے ہے، تو آرٹیکل آف فیتھ میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گرفت میں آنے سے بالکل باہر کی شے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتی۔
پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے، تبھی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا، ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے، البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو الجھ جائے گا۔ گفتگو جب آپ کریں گے اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجھن پیش آ جائے گی کہ پھر آپ الجھ کر رہ جائیں گے، مسئلہ جو ہے سلجھے گا نہیں۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھگڑ رہے تھے قدر کے بارے میں۔ نتنازع، تنازع ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، بحث و نزاع ہو رہا تھا فی القدر، تقدیر کے بارے میں۔ فغضب، تو حضور اس پر غضبناک ہوئے، آپ کو غصہ آیا۔ حتی احمر وجہہ، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حتی کأنہا فقع فی وجنتہ حب الرمان، یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا، چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں جو انار ہوتا ہے، سرخ انار، اس کا عرق نچوڑ دیا گیا ہے، یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے گال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے وہ اس کا جوس، اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے دونوں چہروں، دونوں گالوں پر یہ گویا کہ نچوڑ دیا گیا۔ فقال، آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا، اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا؟ اب بھذا ارسلت الیکم، یا کیا میں اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، کان کھول کر سن لو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے اس معاملے کے اندر بحثیں شروع کی۔ عزمت علیکم، عزمت علیکم، دیکھو میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں، اللہ تنازعوا فی، اس معاملے کے اندر آپس میں جھگڑو نہیں۔ رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ تو میں نے دو باتیں کہیں، ایک تو بات عقلی ہے، عقلی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل آف فیتھ میں ہے، آرٹیکل آف فیتھ میں، ایمانیات میں یہ تو ہے، اللہ کی حقیقت تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان جو ہے عقل سے، منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات بہرحال کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے، یہ آیات اسی کی ہے، اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے، اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، یہ ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی۔ اسی طریقے سے نشأۃ ثانیہ، دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت سمجھ میں آتا ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ الیس ذلک بقادر، کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ الا یحیی الموتى، کہ مردہ کو زندہ کر دے۔ اسی طریقے سے وہی فرشتہ، جبرائیل، یہ سب سمجھ میں آنے والی کسی نہ کسی درجے، اگرچہ فرشتے کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، فرشتوں کو اس کی اصل ملکی شکل میں حضور نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، حضور نے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے تو کون دیکھے گا اور؟ تو اس حوالے سے جو جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تصور تھا، کچھ نہ کچھ انسان کے فہم سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ قائم ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، چونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کل کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا بحث کریں گے تو الجھ جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو، آلاء اللہ میں غور کرو، اس کی ذات میں غور مت کرو۔ وہ میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا، بس یہی ادراک ہے۔ تو
یوں دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان دیا میں تیری پہچان یہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے کہ ہاں ہے، ہست دور بھی